ٹیٹوز بنوانے والی اور بنانے والی، 2 چہرے کی بالوں کو اکاڑنے والیوں پر، تیسرا سامنے کی دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو لعنت بھیج کر جنت سے باہر نکال دیا، تب شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تباہ کر ڈالوں گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اس شیطان نے اللہ رب العالمین کو چیلنج دے رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 پہ آتا ہے، شیطان اللہ رب العالمین کو کہہ رہا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور جھوٹے امیدیں دکھاؤں گا، جھوٹے امیدیں دلاؤں گا، جھوٹے خوابیں دکھاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں سکھاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، انہیں اکساؤں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کی کان چیر دے، وہ جانوروں کی کان چیرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے زمانے پہ بت وغیرہ کے نام پر جانوروں کو رہا کرتا تھا کافروں نے، بت کے نام پر جانور کو چوٹ دیتا تھا، اور اس جانور کو چوڑتے ہوئی نشان کے طور پر اس جانور کی کان چیر دیتا تھا۔ یہ شرک کا ایک حصہ ہے، اسی لیے شیطان نے یہی شرک ہمارے ذریعے کروائے گا، یہی بات کا اللہ کو چیلنج دے رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے کہ یہ شرک ہمارے ذریعے کروائے گا، اور کروانے کے لیے ہمیں اکسائے گا، بہکائے گا، ہمیں سکھائے گا، ضرور ہی شیطان نے وعدہ دے رہا ہے۔ اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور سکھاؤں گا، ضرور بہکاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ تیرے بندوں نے تیرے تخلیق کو بدل دے۔ اللہ کو چیلنج دے رہا ہے شیطان نے کہ ضرور ہمیں سکھائے گا، ہمیں بہکائے گا، ہمیں اکسائے گا کہ ہم نے اللہ کی تخلیق کو بدل دے، تبدیل کر دے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی شکل صورت کو ہم نے بدل دیں۔ اس کے لیے شیطان ہمیں اکسائے گا، سکھائے گا، ضرور بہکائے گا۔ جیسے ہم 99% عورتوں میں آج کل عام طور پر چل رہی ہے، جو شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا ہے، وہ ہم جان بوجھ کر شیطان کی اطاعت کر رہی ہیں، نہیں کر رہی ہیں ہم۔ یہ شیطان نے یہ 3-4 کاموں کا جو اللہ کو چیلنج دے رہا تھا، اللہ کو جو چیلنج دیا ہے ہمارے ذریعے کروائے گا، ان میں سے ایک کام تو ہم ہر عورتوں میں عام طور پر چل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ لوگ خود ہی سوچ لیں وہ کیا ہے۔ بالکل آئی بروز پلاکنگ کرنا ہے، جو ہم ہر عورتوں نے ہر مہینہ پہ کر رہی ہے آئی بروز پلاکنگ، جو کہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے آئی بروز پلاکنگ کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، لعنت۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4886، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواشمات والمؤتشمات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے ان سب عورتوں پر جنہوں نے کودتی ہے اور کودواتی ہے، یعنی جنہوں نے ٹیٹوز بناتی ہے اور بنواتی ہے، ان عورتوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے۔ اور والمتنمصات، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جن عورتوں نے چہرے کی بالوں کو اکاڑتی ہے۔ تو چہرے کی بالوں کو اکاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل آئی براؤز کی پلاکنگ ہے نا، کیونکہ ہمارے چہرے پہ تو داڑھی مونچھ نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پہ تو ہوتی ہے صرف آئی براؤز، ہے نا۔ وہی کو تو ہم نے بگاڑ رہی ہیں، وہی کو تو اللہ نے جس فطرت سے ہمیں دیا ہے، جس فطرت کے ساتھ ہمیں دیا ہے، جس صورت کے ساتھ ہمیں بنایا، اسے بدل رہی ہے ہم نے۔ آئی براؤز کو طرح طرح کی ڈیزائن بنا رہی ہیں، اکاٹ رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، درمیان سے فاصلہ کر رہی ہیں، طرح کی ڈیزائن بنا رہے ہیں ہم نے آئی براؤز کو۔ اپنی طرح سے شکل پہ ہم اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر کے۔ یہ ہوئی نا جہاں اللہ رب العالمین نے خود لعنت بھیجی ہے چہرے کی بال کو اکاڑنے والے عورتوں پر، اور شیطان نے بھی چیلنج دیا ہے کہ ہمارے ذریعے وہ کام کروائے گا، اور ہم نے جان بوجھ کر، ایک تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، یہ قطعاً حرام ہے یہ کرنا، دوسرا ہم جان بوجھ کر شیطان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں۔
اور والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اور اللہ رب العالمین نے ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جن عورتوں نے اپنے حسن کے لیے، اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آگے کی دانتوں میں کشادگی کرواتی ہے، کشادگی کرتی ہے، ان پر بھی اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ یہ سب کر کے اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک ٹیٹوز بنوانے والی اور بنانے والی، دو چہرے کی بالوں کو اکاڑنے والیوں پر، تیسرا سامنے کی دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی، کیونکہ یہ سب کر کے اللہ کی تخلیق کو بدلتا ہے۔ یہ سب کرنے کا مراد ہے اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی بنائی ہوئی شکل صورت کو بدلنا، بگاڑنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی۔ تو اب آپ ہی سوچ لیں، اب آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیں کیا آپ نے آئی بروز پلاکنگ کرنی ہے یا نہیں۔ ہاں، آپ کچھ شرطوں پر فیشیل ہیئر اینڈ آئی بروز پلاکنگ کر سکتے ہیں، فیشیل ہیئر ریموو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں کچھ خاص شرطیں پایا جائے تو جیسے آپ کی فیس میں اتنا فیشیل ہیئر ہے اور اتنا آئی بروز ہے کہ آپ کو عورت نہیں بلکہ آپ کو دیکھنے میں مرد لگ رہا ہے، مردوں کی شکل کے ساتھ آپ کا شکل کا مشابہت ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس صورتحال میں صرف اور صرف اسی غرض سے کہ آپ اپنی چہرہ کو عورت والی شکل میں لانے کے لیے اپنی فیشیل ہیئر ریموو کرنا چاہ رہے ہیں اور آئی بروز کو پلاکنگ کر کے تھوڑا ٹیک کرنا چاہ رہے ہیں عورت والی شکل میں لانے کے لیے، تو پھر صرف اسی صورتحال میں آپ آئی بروز تھوڑا کم زیادہ ٹیک کر کے اینڈ فیشیل ہیئر ریموو کر کے آپ اپنی چہرہ کو عورت والی شکل میں لا سکتی ہیں، انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یہی وجہ ڈھونڈ کر، یہی شرائط ڈھونڈ کر آپ آئی بروز پلاکنگ کرنا شروع نہ کر دیں۔ اور ایک حدیث سے، صحیح حدیث سے ترمذی پہ آتا ہے، حدیث نمبر 2784، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جن عورتوں نے مردوں کے ساتھ، مردوں کی شکل صورت کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی مردوں والی اسٹائل، مردوں والی شکل صورت، مردوں والی اسٹائل اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور والمتشبہین بالنساء من الرجال، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جن مردوں نے عورتوں والی شکل صورت، عورتوں والی اسٹائل اختیار کرتا ہو، ان مردوں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو پھر اس سے یہی مراد ہوا نا کہ عورت مردوں کی شکل پہ نہیں ہوتی، مرد عورتوں کی شکل پہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے مرد اور عورتوں کو شکل صورت میں ایک جیسا نہیں بنایا ہے، الگ الگ شکل صورت میں بنایا ہے، اور ہم خود بھی عورت مرد کا شکل، مرد عورتوں کا شکل اختیار نہیں کر سکتی، اس کا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اگر انفارچونیٹلی کسی عورتوں کا شکل مردوں والی دیکھنے لگ رہا ہے اپنی فیشیل ہیئر کی وجہ سے یا پھر اپنے آئی بروز کی وجہ سے، مردوں والی دیکھنے لگ رہا ہے، مردوں جیسا لگ رہا ہے، تو پھر اسے ہم نے اپنی عورت والی شیپ پہ لانے کے لیے صرف وہی مراد سے، وہی غرض سے اگر ہم فیشیل ہیئر ریموو کرتے ہیں، آئی بروز تھوڑا ٹیک کرتے ہیں، صرف اپنی مردوں والی شکل سے ہٹ کر عورت والی شکل میں اپنے خاص شکل پہ لانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی چہرہ کو اگر ہم تھوڑا ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، ہم ٹیک کر سکیں گے، ٹیک کر سکتے ہیں۔ اگر سچ مچ میں ہمارے فیس کی ہیئر کی وجہ سے، آئی بروز کی وجہ سے اتنا بدصورت ہو گیا یا پھر ایسا بگڑا ہوا شکل دیکھ رہا ہے کہ بالکل عورت والی شکل چلا گیا، مرد لگنے لگا ہے، تو پھر ہم اسے عورت والی شکل میں لانے کے لیے ہی صرف اسی غرض سے ہم اپنے چہرہ کو تھوڑا ٹیک کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں ہونے والا۔